السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم کتاب اپنی شرح جامی کھولتے ہیں۔ شرح جامی اگر آپ کے سامنے کتاب ہو تو کتاب کھولیے، ورنہ جو ہم نے PDF کاپی بھیجی تھی اس کا صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ آئیے پہلے صاحب کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ عبارت میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، عبارت پڑھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبدأ بتعریف الکلمۃ والکلام لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما، فمتى لم يعرف كيف يبحث أو كيف يبحث عن أحوالهما، وقدم الكلمة على الكلام لكون أفرادها جزءا من أفراد الكلام ومفهومها جزءا من مفهومه، فقال الكلمة قيل هي والكلام مشتقان من الكلم بتسكين اللام، وهو الجرح لتأثير معانيهما في النفوس كالجرح، وعبر بعض الشعراء عن بعض تأثيراتهما بالجرح حيث قال: جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ آپ حضرات نے یہ عبارت سماعت فرمائی، عبارت پر نظر ڈالی۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں مصنف کی عبارت پر۔ صاحب شرح فرماتے ہیں، علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، وبدأ بتعریف الکلمۃ والکلام، صاحب کافیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیا۔ تو کلمہ اور کلام کی تعریف سے آغاز کیوں کیا؟ سب سے پہلے کلمہ اور کلام کی معرفت کی گفتگو کیوں کی؟ ان کی تعریف کیوں پیش کی؟ وجہ اس کی، تو اس کی وجہ بھی صاحب شرح جامی فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ يَبْحَثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، کیونکہ صاحب کافیہ اپنی اس کتاب کافیہ میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کریں گے۔ کس کے احوال سے؟ کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کریں گے۔ کلمہ اور کلام کے احوال کیا؟ معرب ہونا، مبنی ہونا، منصرف ہونا، غیر منصرف ہونا، دونوں کے احوال سے بحث کریں گے۔ اور جس کے احوال سے بحث کی جائے اور اس کی معرفت حاصل نہ ہو تو کیسے بحث ہوگی؟ اس لیے مصنف نے پہلے ان کی تعریف پیش کی تاکہ ان کے احوال سے بحث کرنا آسان ہو جائے۔ یہی بات مصنف نے کہی۔ صاحب شرح جامی فرماتے فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا، تو جب تک کہ کلمہ اور کلام کی معرفت نہ ہوگی، کیف یبحث عن احوالہما، تو مصنف ان کے احوال سے بحث کیسے کریں گے؟ جب معلوم ہی نہیں ہوگا کلمہ و کلام کیا ہیں تو اس کے احوال سے بحث کیسے ہوگی؟ جب تک ذات معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کے احوال کیسے معلوم ہوں گے؟ اس لیے کلمہ اور کلام کی تعریف کو مقدم کیا اور اپنی کتاب کا آغاز ان کی تعریف سے کیا، اور ان میں بھی سب سے پہلے کلمہ کو بیان کیا۔ یہاں پر صاحب شرح جامی کا ایک لفظ عن احوالہما، ہما ضمیر کی طرف احوال کی اضافت ہے، اور ہما جو تثنیہ کی ضمیر ہے، دونوں سے اس تثنیہ کی ضمیر سے مراد کلمہ اور کلام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں صاحب کافیہ بحث کریں گے کلمہ اور کلام دونوں کے احوال سے،
اور یاد رہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کسی بھی علم میں، وہی اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو جب صاحب کافیہ کلمہ کے بھی احوال سے بحث کریں گے، کلام کے بھی احوال سے بحث کریں گے، تو یہاں پر ضمیر تثنیہ کی طرف اضافت کر کے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہیں، ایک موضوع نہیں ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس جملے سے صاحب کافیہ نے، صاحب شرح جامی نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ بات کہی کہ علم نحو کا موضوع صرف کلمہ ہے یا صرف کلام ہے۔ انہوں نے صرف ایک کو کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ موضوع کا اگر دونوں کو موضوع قرار دیں تو موضوع کا تعدد لازم آئے گا، اور تعدد موضوع سے تعدد علم لازم آتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یا تو صرف کلمہ موضوع ہے علم نحو کا یا صرف کلام موضوع ہے۔ صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ کلمہ اور کلام دونوں موضوع ہیں، دونوں کے احوال سے صاحب کافیہ بحث کریں گے، اور جن کے احوال سے بحث ہوتی ہے وہ موضوع ہوتے ہیں، لہٰذا کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کا موضوع ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ تعدد موضوع جو لازم آ رہا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ تعدد موضوع تو لازم آئے گا اگر دونوں کو موضوع قرار دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعدد موضوع ہونا اس وقت ممتنع ہے جبکہ دونوں کے درمیان کوئی جہت وحدت نہ ہو، اور اگر دو چیزوں کو موضوع قرار دیا جائے لیکن دونوں کے درمیان جہت وحدت موجود ہو، متحقق ہو، تو ایس جہت وحدت متحقق ہونے کی صورت میں دو چیزوں کو موضوع قرار دینا تعدد موضوع سے کوئی خرابی نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اور یہاں پر جہت وحدت دونوں کے اندر موجود ہے۔ وہ جہت وحدت دونوں کے اندر کیا ہے؟ جہت وحدت دونوں کے درمیان یہ ہے کہ کلمہ ہو یا کلام ہو، دونوں میں سے ہر ایک لفظ موضوع للمعنی ہے۔ تو لفظ موضوع للمعنی ہونا یہی جہت وحدت ہے، اور یہ جہت وحدت دونوں کے درمیان جب متحقق ہے تو متعدد موضوع ہونے سے کوئی خرابی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ گفتگو سمجھ میں آ گئی؟ ابھی اسی کا ہم ایک بار اور ترجمہ کرتے ہیں۔ وَبَدَأَ بِتَعْرِيفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ، مصنف نے کلمہ اور کلام کی تعریف سے آغاز کیا، لِأَنَّهُ يَبْحَثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، کیونکہ مصنف علیہ رحمت و رضوان اپنی اس کتاب میں کلمہ اور کلام دونوں کے احوال سے بحث کریں گے۔ فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا، تو جب تک کلمہ اور کلام کی معرفت نہ ہوگی، کیف یبحث عن احوالہما، تو کیسے مصنف ان دونوں کے احوال سے بحث کریں گے، یا اس کو یوں بحث مجہول پڑھیں، کیف یبحث، جب تک دونوں کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، کیف یبحث عن احوالہما، تو ان دونوں کے احوال سے بحث کیسے کی جائے گی۔ بہرحال یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ، جب کلمہ اور کلام دونوں موضوع ہیں تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کلمہ اور کلام جب دونوں موضوع ہیں تو کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا؟ ایسا بھی تو کر سکتے تھے، کلام کو مقدم کرتے اور کلمہ کو بعد میں پیش کرتے، کلمہ کی تعریف بعد میں ذکر کرتے، لیکن صاحب کافیہ نے کلمہ کو مقدم کیا کلام پر، تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں، وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ، مصنف نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیا، وجہ کیا؟ وجہ بیان کرتے، لِكَوْنِ أَفْرَادِهَا جُزْءًا مِّنْ أَفْرَادِ الْكَلَامِ وَمَفْهُومِهَا جُزْءًا مِّن مَفْهُومِهِ، کیونکہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز ہیں، اور کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، اور جزئیت، جز وہ کل پر مقدم ہوتا ہے، جزئیت یہ باعث تقدم ہے،
تو جس میں جزئیت پائی گئی اس کو مصنف نے مقدم کر دیا، کلمہ کے اندر جزئیت موجود ہے اس لیے کلمہ کو صاحب کافیہ نے مقدم کیا۔ اب رہی یہ بات کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز ہیں اور کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، وہ کیسے؟ یاد رہے سب سے پہلے ہم کلمہ کے افراد، کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے، اس کا صدق، اس کے افراد کتنے ہیں؟ بے شمار ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، بے شمار ہیں افراد۔ انہی افراد میں سے کوئی بھی فرد اٹھا لیتے ہیں، مثلا ہم زید کو اٹھا لیتے ہیں، یہ زید یہ کلمہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے نا، یہ فرد، اور کلام کے افراد اٹھاتے ہیں ہم، کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کا مفہوم ما تضمن کلمتین بالاسناد، تو اسناد کے ساتھ دو کلمے متضمن ہوں، جیسے زید قائم یہ کلام ہے، عمر شاعر یہ کلام ہے، تو کلام کے افراد بھی بے شمار ہے، زید قائم اس کا ایک فرد ہے، زید شاعر اس کا ایک فرد ہے، عمر کاتب اس کا ایک فرد ہے، الباب مفتوح اس کا ایک فرد ہے، سارے افراد ہیں۔ اب ان افراد میں سے ایک فرد ہم اٹھاتے ہیں، مثلا زید قائم، تو زید قائم یہ کلام کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اور صرف زید یہ کلمہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ یاد رہے کلمہ کا ایک فرد جو زید ہے اور پھر کلام کا ایک فرد جو زید قائم ہے، تو دیکھو زید قائم کا ایک جز ہے زید، جب زید ایک جز ہے اور زید ہے کلمہ کا فرد، تو کلمہ کا فرد کلام کا فرد کا ایک جز ہو گیا، کلمہ کا فرد کلام کے فرد کا ایک جز ہے، تو کلمہ کے اندر یہ جزئیت موجود ہے۔ ایسے ہی کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، کلمہ کا مفہوم دیکھ لو، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ معنی مفرد کے لیے جو موضوع ہو وہ یہ مفہوم ہے کلمہ کا۔ کلمہ کا مفہوم کیا ہے؟ جو معنی موضوع کے لیے، معنی مفرد کے لیے موضوع ہو۔ کلام کا مفہوم کیا ہے؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو متضمن ہو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو جو متضمن ہوگا، دو کلموں کو جو متضمن ہوگا، تو ان میں ایک کلمہ کا اس کلام کے مفہوم کا جز ہوگا نہیں ہوگا؟ تو کلمہ کا مفہوم ذہن میں ہے، لفظ موضوع مفرد، وہ لفظ جو معنی مفرد کے لیے موضوع ہو، یہ کلام کے مفہوم کا جز بن گیا۔ اور کلام کا مفہوم کیا ہے؟ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کلام کا مفہوم ہے لفظ تضمن کاللفظین موضوعین مفردین بالاسناد، ایسا لفظ جو متضمن ہو دو موضوع، ایسے دو لفظوں کو جو دونوں لفظ موضوع ہوں اور مفرد ہوں اسناد کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہت تقدم جزئیت ہے، اور یہ جزئیت یہ جانب کلمہ میں پائی جاتی ہے، خواہ افراد کی طرف نظر کی جائے یا مفہوم کی طرف، اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کافیہ نے کلمہ کو کلام پر مقدم فرما دیا اور کہا وقال فقال الکلمہ، تو کیا کہا مصنف نے؟ الکلمہ۔ الکلمہ پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، اگلے کی گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کرتے ہیں۔ آپ دھیان سے سنیے اور اپنی کتاب کو یاد کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔